بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 رمضان سے لے کر 20 رمضان تک یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس تسبیح کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ محترم ناظرین، یہ 10 بہت ہی اہم نام ہے۔ صرف آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اچانک ہی آپ کو اتنی دولت ملنا شروع ہو جائے گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ عمل ضائع نہ کیجیے گا، یہ عمل ضروری اور بہت اہم ہے۔ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ آ گیا ہے۔ یہ عشرہ مغفرت کا ہے۔ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں یہ تسبیح ہر مشکل و پریشانی کا حل ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کو راضی کر لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں یہ تسبیح پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے، جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو مصیبتیں انہیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت فرمائیں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں دولت کو لے کر، آپ نے اپنا گھر لینا ہے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا عالیشان گھر ہو، گھر تو آپ کے پاس ہے، چھوٹا ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں اور بڑا گھر ہو، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو گھر سے بھی نوازیں گے۔ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، آپ پریشان ہو چکے ہو، آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن پورے ہوتے ہیں، اپنے گھر کا خرچہ بھی چلانا ہوتا ہے، آپ اس پریشانی میں ہیں کہ پتہ نہیں اب قرض کیسے اترے گا، انشاءاللہ اس عمل کو کر لیجئے، آپ کا قرض بھی اتر جائے گا۔ آپ نے اپنی اولاد کی شادی کرنی ہے، آپ بیماری میں مبتلا ہو چکے ہو، آپ اچھے ڈاکٹر کو نہیں چیک کروا پا رہے، آپ نے اپنی بیماری کا علاج کروانا ہے۔ المختصر یہ ہے، دولت کو لے کر آپ کے جو بھی مسائل ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے آپ کو دولت سے نوازیں گے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے دولت سے نوازے، بھلے ہی وہ غیبی مدد کرے، اللہ پاک سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو اتنی دولت ملے گی، آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے تو پھر اس کی برکتیں دیکھو گے۔ دوستو، وظیفہ بتانے سے پہلے حدیث پاک سن لیں۔ ماہ رمضان میں صدقہ کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اہل بصرہ کو صدقہ کے فطر کے بارے میں بتایا کہ کھجور اور جو اور گندم نصف سا دی جائے، اور صحیح بخاری صفحہ نمبر 205 جلد 1 میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور حکومت میں ایک دفعہ شام سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور گندم کی آمدنی ہوئی تو انہوں نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک مد دوسرے اناج کے 2 مد کے برابر ہے، یعنی گندم کا نصف سا قیمت اور دوسرے اناج کے سا کے برابر ہے۔ صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، صدقات تو حق ہیں صرف غریبوں اور محتاجوں کا، اور ان صدقات پر متعین کارکنوں کا اور جن کی دل جوئی کرتا ہے، اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں، اور قرض داروں کے قرض میں، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافروں میں، یہ حکم اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تیسرا عشرہ نجات کا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف فرما کر۔ اس کے ساتھ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن کریں گے۔ روزہ کہتا ہے، اے رب میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے اور لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیے، اور قرآن کہتا ہے کہ میں نے اس کو رات کی نیند سے محروم رکھا کہ رات کی نیند میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ اس عمل کی کچھ احتیاط ہیں، وہ جانیں اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں۔ احتیاط میں یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بات جان لیں، آپ نے اس عمل کو 11 رمضان سے لے کر 20 رمضان تک کرنا ہے۔ ان 10 دنوں میں جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہو۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یا آپ نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے، یہ کہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور خاموشی میں کرنا ہے۔ جب کوئی عمل خاموشی میں کیا جاتا ہے تو وہ اچھے سے ہوتا ہے، جب کوئی کام آپ شور میں کرتے ہو، یہ وظیفہ اگر آپ شور میں کرو گے تو آپ کے ذہن میں طرح طرح کی آوازیں آنے لگیں گی، آپ بھٹکتے ہیں، پھر توجہ آوازیں آنے لگیں گی، آپ بھٹکتے ہیں، پھر توجہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ جب توجہ کم ہوگی
ہوگی تو پھر یقین بھی کم پڑ جائے گا، جب یقین کم ہوتا ہے تو پھر عمل اثر نہیں کرتا۔ تو اس لیے اپنی پوری توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ مرد عورت بچہ بوڑھا کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ عورتیں اس کو بھی خاص ایام میں کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے۔ مسلح کے اوپر بیٹھ کر لیں، بیڈ، کرسی، چارپائی، کہیں بھی بیٹھ کر آپ اس عمل کو کر سکتے ہو۔ بس بات ہوتی ہے نیت کی۔ اللہ پاک انسان کی نیت دیکھتے ہیں یہ کیسے پڑھ رہا ہے۔ المختصر یہ ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہو۔ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو، اس کے بعد فوراً اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ وہم ہے، یہ شک ہے، تو اس کو نکال لیجئے۔ ایک دن میں بھلے ہی آپ جتنے وظائف کر لو، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وظیفے سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، پڑھیے تاکہ آپ کو ثواب مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اگر کسی میرے بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے، اس کو جو آتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں آتا تو اتنا بھی کہہ سکتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسبیح کا طریقہ کار جان لیجئے۔ اس سے پہلے یہ بات جان لے، اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو اس کے اوپر شمار کر سکتے ہو، ورنہ ہاتھ کی انگلی کے اوپر بھی شمار کر سکتے ہو، دل میں بھی شمار کر سکتے ہو، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، اللہ پاک انسان کی نیت دیکھتے ہیں کہ پڑھ کیسے رہا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے کلمات کرنے ہیں وہ یہ پڑھنے ہیں، کلمات کرنے ہیں وہ یہ پڑھنے ہیں، لا الہ الا اللہ یا وہاب، اللہ پاک کا یہ اسم ملا کر آپ نے پڑھنا ہے افضل ذکر کے ساتھ، لا الہ الا اللہ یا وہاب۔ ان کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب آپ اس عمل کو کرو گے آپ دیکھو گے کہ کیسے اللہ پاک کے اوپر آپ کی کرم نوازیاں ہو رہی ہیں، اور ذکر بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ ترازو کے اگر 2 پلڑے ہیں، ایک میں پوری کائنات، پوری دنیا رکھ دی جائے، اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک کلمہ رکھ دیا جائے، تو کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس کی اتنی طاقت ہے۔ اور ساتھ آپ نے پڑھنا ہے یا وہاب، اس کی بھی بہت سے کمالات ہیں۔ یا وہاب اللہ پاک کا اسم ہے۔ جب آپ اللہ پاک کو اللہ پاک کے اسم سے پکارتے ہیں تو اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، پھر انسان کو نوازتے ہیں۔ یا وہاب اس کا مطلب ہے سب کچھ نوازنے والا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اتنی دولت سے نوازیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے صرف اس کو 100 بار پڑھنا ہے، یا اللہ، لا الہ الا اللہ یا وہاب۔ یہ ایک بار شمار ہوگا۔ ایک بار پھر سنیں، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ یہ ایک ہی بار شمار ہوگا۔ اسی طرح آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھو گے آپ دیکھو گے کتنی جلدی اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے، ایسے ذریعہ بنیں گے آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو جو بھی دولت کا مسئلہ ہوگا حل ہو جائے گا۔ آپ نے اپنی بیماری کا علاج کروانا ہے، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ اچھا علاج کروا پائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بھی دولت سے نوازیں گے۔ اپنی اولاد کی شادی کرنی ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے سارے پیسوں کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ دیکھیے دینے والی ذات اللہ کی ہے، بس انسان کا کام ہے اللہ پاک کے اوپر پختہ یقین کرنا اور کوشش کرنا، محنت کرنا۔ آپ نے یہ کوشش محنت کرنی ہے، اس عمل کو اچھی طرح کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے، پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے تمام کام سمر جائیں گے۔ دولت کو لے کر اس کے بعد فیسیں کرائے دینے ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ پریشان ہو، انشاءاللہ اللہ پاک کی آپ کے ساتھ مدد ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے، آپ کے بھی سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے دولت کو لے کر انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بے شک اللہ پاک کی ذات ہی ہمیں نوازتی ہے۔ چلنے پھرنے اٹھتے بیٹھتے انسان کو چاہیے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، لیکن یہ وظیفہ کا حصہ ہے۔ آپ نے ایک بار لازمی کہنا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھیں گے، 11 بار آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اور جیسا کہ میں نے اوپر بتایا، کوئی اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا بھی مانگنی ہے کہ اے اللہ میری مشکلات دور کر دے، اے اللہ مجھے بے پناہ دولت سے نواز دے جس سے میری زندگی میں آسانیاں آ سکیں، اے اللہ مجھے اتنی دولت سے نواز دے کہ میں تیری راہ میں خرچ کر سکوں، مجھے نفع بخش دولت سے نواز۔ اسی طرح آپ نے اچھی طرح اللہ پاک سے دعائیں بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد اجازت عام ہے، کوئی میرا بہن بھائی بیٹی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے اور آپ کو ثواب بھی ملتا ہے۔
جب آپ عربی کلمات پڑھتے ہو، اس کے بعد ایک اہم بات، آپ نے اس عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرو گے، ان کی زندگی میں بھی آسانیاں آئیں گی۔ اس عمل سے تو اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ تو میں نے اس عمل کو بڑی ہی اچھی طرح سمجھایا ہے، آپ نے بھی اس عمل کو اچھی طرح سمجھ کر کرنا ہے تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔